الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ سیکنڈ ایئر اسلامیات، آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور پیروی کی انہوں نے جو کچھ پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، البتہ شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین، اور جو کچھ اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر۔ وما یعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھلاتے تھے کسی ایک کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ، سوائے اس کے نہیں کہ ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرو، فیتعلمون منہما، پھر وہ سیکھتے ان دونوں سے، ما یفرقون، وہ چیز جس سے وہ جدائی ڈالتے، بہی، بین المرء و زوجہ، خاوند اور بیوی کے درمیان۔ وما ہم بضارین بہ، اور نہ تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ساتھ، من احد، کسی کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ ویتعلمون ما یضرہم، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز جو ان کو نقصان دے، ولا ینفعہم، اور نہ فائدہ دے ان کو۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق جانا انہوں نے، لمن اشترا ہو، جو شخص اس کو خریدے گا یعنی جادو سیکھے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا، اور وہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں بیچا انہوں نے، أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللہِ خَيْرٌ، اللہ کے ہاں بہتر بدلہ حاصل کرتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوتے۔ تو اب آئیے ان دو آیات کی تفسیر کی طرف، آیت نمبر 102 اور 103۔ تو ان یعنی تورات اور دیگر، یعنی یہود نے کتاب اللہ کو، تورات کو پس پش ڈالا، اور سحر یعنی جادو کی اتباع کرنے لگے۔ یہ قصہ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیاطین جادو کی نشر و اشاعت کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ علوم یہود میں رواج پا گئے، اور عوام میں مشہور ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے۔ پھر جب قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انبیاء کی صف میں شامل کیا تو یہود نے ان کے جادوگر ہونے کا تان دیا۔ اس پر یہ دو آیتیں نازل ہوئیں، اور انہوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن اس سے پاک ہے، سحر وغیرہ شیاطین کی تصنیف ہے۔ دوسری قسم جادو کی وہ تھی جس کی یہودی اتباع کرتے تھے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے شہر بابل میں آدم کی شکل میں رہتے تھے، آدمی کی شکل میں رہتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے سحر کا علم دے کر بطور آزمائش کے بھیجا تھا، چنانچہ جو کوئی ان سے یہ علم سیکھنے جاتا تو وہ کہتے کہ تم یہ علم نہ سیکھو، تمہارا ایمان جاتا رہے گا۔ اس پر بھی اگر وہ اصرار کرتا تو وہ اسے سکھا دیتے۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے ہاروت و ماروت کے متعلق عجیب و غریب داستانیں نقل کر دی ہیں، جن میں زہرہ نامی ایک عورت سے ان کا معاشقہ اور پھر زہرہ کے ستارہ بن جانے کا واقعہ بھی داخل ہے۔ علماء محققین نے ان قصوں کو یہود کی افسانہ طرازی قرار دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں بعض صحابہ اور تابعین سے اس قسم کی روایات منقول ہیں، مگر زیادہ سے زیادہ ہم ان کو نو مسلم یہودی عالم کعب احبار کا قول قرار دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ان آیتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہاروت ماروت کے متعلق یہ ساری بحث اس بات پر منحصر ہے کہ وما انزل علی الملکین میں ما موصولہ ہو۔ تو بعض ان آیتوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہودی جو تھے وہ بغض کا عمل وہ سیکھتے تھے، اور جادو کا یہ اثر بھی ہوتا ہے کہ دو آدمیوں میں دشمنی پیدا ہو جائے۔ علاوہ ازیں جادو کی تاثیر احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اکثر علماء نے حب و بغض کا عمل کرنا اسی طرح
طلسمات، شعبدات، حاضرات اور مسمرزم کو سحر میں داخل کیا۔ جو شخص متبع سنت ہو اس کو ان باتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ بعض عورتیں ایسے تہمات میں گرفتار ہوتی ہیں، اگر وسوسہ آئے تو یہ دعا پڑھے، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یصرف السیئات الا انت، کہ اے اللہ تعالیٰ نہیں لاتا نیکیوں کو، بھلائیوں کو مگر تو، اور نہیں دور کرتا برائیوں کو یعنی یا نقصان دینے والی چیزوں کو مگر تو ہی کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جادو جو کہ کفر ہے، جس سے آخرت برباد ہو جاتی ہے، اس سے بچا کے رکھے، آمین۔